وديننا الإسلام أركانه الجليلة دعائم الفضيلة. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. اور اس کے بعد پھر اردن کی جانب شرحبیل بن حسنہ کو بھیجا، اور غزہ فلسطین کی جانب حضرت عمر بن العاص کو 3000 کی فوج دے کر بھیجا۔ تو آپ نے کیا کیا؟ کمانڈروں کا انتخاب کیا، خالد بن ولید، حضرت عمر بن عاص، حضرت ابو عبیدہ الجراح، حضرت شرحبیل بن حسنہ۔ تو یہ اور ہر ایک کے ساتھ ایک فوج بنا کر کہا کہ اب تمہیں پوری دنیا میں پھیلنا ہے، اسلام کو آگے بڑھانا ہے، عرب کی سرزمین سے نکل کر اب ایران کی طرف جانا ہے، عراق کی طرف جانا ہے، شام کی طرف جانا ہے، فلسطین کی طرف جانا ہے، غزہ کی طرف جانا ہے، یعنی شمال مشرق میں اور مشرق میں اور شمال کی طرف۔ یہ تھی تو 5 چیزیں کیا ہو گئی؟ نمبر 1 جو جھوٹے نبی تھے ان کے خلاف جہاد، نمبر 2 جو مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے، ان کے خلاف جہاد، نمبر 3 قرآن کو جمع کرنا، اور نمبر 4 منکرین زکوٰۃ کے خلاف جہاد، اور نمبر 5 اسلامی ریاست کی توسیع۔ تو یہ جمادی الاول 13 ہجری میں، جمادی الثانی 13 ہجری میں انتقال ہوا، اور ربیع الاول 11 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تھا۔ تو 2 سال 2 مہینے تقریباً انہوں نے حکومت کی، لیکن دین کی جو بنیادیں تھیں اس کو مضبوط کیا۔ اور پھر آپ نے کیا یہ کہ جب موت کا وقت آ گیا تو اس سے پہلے انہوں نے کہا کہ میرے بعد خلیفہ عمر بن خطاب ہوں گے۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ عمر بن خطاب مزاج کے سخت ہیں، تو فرمایا کہ جب ان پر خلافت کا بوجھ پڑے گا تو یہ خود بخود نرم ہو جائیں گے۔ اور یہ فیصلہ تھا آپ کا تنہا فیصلہ تھا، اور اس میں پھر لوگوں نے سمعنا و اطعنا کہا، لوگوں نے اس کو قبول کیا۔ اس لیے کیا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو خلیفہ نہیں بنایا، بلکہ اپنے خاندان سے باہر، کیونکہ حضرت ابو بکر صدیق کا تعلق بنی تیم سے تھا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا تعلق بنی عدی سے تھا۔ تو اب حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں بے شمار اور قسم کی چیزیں ہیں، لیکن میں 1-2 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ جب آخری خطبہ آخری حج کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور اس میں کہا کہ لوگوں میری باتیں غور سے سن لو، عورتوں کے یہ حقوق ہیں، آخری خطبہ آپ کا آخری خطبہ، تو شاید اگلے سال آپ کی مجھ سے ملاقات نہ ہو، میری باتیں سن لو، بس اتنی بات کہنی تھی۔ ابو بکر رونے لگے، اور انہیں پتہ چل گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے سفر کرنے والے ہیں۔ وہی جو میں بات کہتا ہوں ہمیشہ، جو کہا نہیں وہ سنا کرو۔ دوسرے لوگوں کو پتہ نہیں چلا، لیکن ابو بکر کو ہچکی لگ گئی اور رونے لگے، پتہ چل گیا ان کو کہ اب یہ دنیا سے رخت سفر باندھنے والے۔ دوسری بات جو میں اہم کرنا چاہتا ہوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق کہیں باہر گئے ہوئے تھے، کوئی گاؤں میں 2-4 میل کلومیٹر ادھر ادھر کہیں گئے تھے، دورے پہ گئے ہوئے تھے۔ خیر وہ جب واپس آئے گھوڑے پہ سے اترے وہ، اور گھوڑے سے اتر کے مسجد نبوی میں داخل ہوئے، اور لوگوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو مسجد نبوی میں دیکھا
کہ اس طرف وہاں پر حضرت عمر کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں جو کہتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا. اچھا وہ ادھر سے آئے گھوڑے سے اتر کر اور سیدھے چلے گئے حضرت عائشہ کے کمرے میں اور جا کر دیکھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میت تھی وہاں پڑی ہوئی تھی. تو آپ نے کیا یہ چادر اٹھائی اور پیشانی کو بوسہ دیا, چیک کیا. اس کے بعد کہا آپ پر 2 موتیں جمع نہیں ہو سکتی, جو موت آنی تھی وہ آ چکی. آنسو بہنے لگے اور آنسو جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پر گر گئے. اس کے بعد آپ نے چادر بند کر دی, جو موت آنی تھی وہ آ گئی. باہر آئے اور حضرت عمر سے کہا بیٹھ جاؤ, لیکن حضرت عمر بیٹھنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے, بولتے تھے. اب انہوں نے پھر تقریر شروع کر دی. ایک وقت میں 2 آدمی تقریر کرنے لگے, اللہ کی حمد و ثنا کی, الحمدللہ رب العالمین, اللہ کی حمد و ثنا کی. اور اس کے بعد پھر انہوں نے وہ تاریخی جملہ کہا, پتہ نہیں وہ طاہر القادری کو پتہ نہیں یہ بخاری پڑھاتے ہیں وہ یہ جملے ان کو یاد بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے. تاریخی جملہ کہا, جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, اور جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے تھے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کبھی نہیں مرتا. کیا تاریخی جملے. جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں, اور جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے وہ جو ہے اللہ کبھی نہیں مرتا. پھر اس کے بعد سورہ آل عمران کی وہ آیت پڑھی, أَفَإِن مَّاتَ أَوْ إِن قُتِلَ, وہ جو مشہور آیت ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم مر جائیں یا کسی جنگ میں شہید ہو جائیں تو کہ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ. تو وہ آیت پڑھی. جب یہ آیت سنی تو حضرت عمر نے محسوس یہ کیا کہ اوہ میں تو قرآن کا حافظ ہوں, لیکن یہ آیت کا مفہوم تو میرے ذہن میں تازہ نہیں رہا. اور اس کے بعد وہ یکایک دھڑام سے بیٹھ گئے, اور کیونکہ وہ ایک شوق تھا حضرت عمر کو, ایک شوق تھا, اچھا واقعی ایسا ہو چکا ہے, ابو بکر تو سچے ہیں اور وہ ابو بکر تو جھوٹ نہیں ہو سکتے. اب ان کو احساس ہوا کہ ہاں یہ حادثہ پیش آ چکا ہے. اچھا جی, اب آ جائیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف. تو یہ 28 سال کی عمر میں 28 سال کی عمر تھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 12 سال چھوٹے تھے, حضرت ابو بکر صدیق سے 10 سال چھوٹے تھے. یعنی ہجرت کے وقت جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 53 سال تھی, حضرت عمر بن خطاب جو ہیں وہ 41 کے تھے, 41 سال کے تھے. جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا 63 سال کی عمر میں, تو حضرت عمر 51 سال کے تھے, 51 کے تھے. اچھا, لیکن یہ دیر سے اسلام لے آئے, 6 نبوی میں اسلام لے آئے. یعنی حضرت ابو بکر صدیق کے مسلمان ہونے کے 6 سال بعد حضرت عمر بن خطاب ایمان لائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ اور عمر بن خطاب دونوں یہ 3 دن کے وقفے کے ساتھ ایمان لے آئے.